بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کے طور پر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ آپ دلچسپی کی بات دیکھیے، دنوں کے پھرنے کا منظر ذرا ملاحظہ کیجئے کہ وہی صدر پاکستان یعنی عارف علوی صاحب جنہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایک صدارتی ریفرنس بھجوایا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، آج انہوں نے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف لیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شخصیت کے ساتھ، ان کے کریئر کے ساتھ بہت سارے تنازعات بھی جڑے ہیں اور ان سے بہت ساری توقعات بھی جڑی ہیں۔ ان کے تنازعات، ان کے کریئر، ان کی شخصیت پر ذرا ہم ایک نظر ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے جو توقعات ان سے جڑی ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئین کی بالادستی کی بات کرتے رہے، قانون کی سپریمیسی کی بات کرتے رہے، اپنے فیصلوں اور اپنی آراء کے ذریعے ہمیں یہ دکھتا رہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے مخالف ہیں، جبری گمشدگیوں کے مخالف ہیں۔ میں ان سے جو پہلی توقع کرتا ہوں وہ یہ کہ وہ عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں گے بطور چیف جسٹس آف پاکستان۔ میری ان سے پہلی توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ ایسے اقدامات کریں گے، وہ ایسے فیصلے صادر فرمائیں گے کہ عمران ریاض خان جلد اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بھائی اور اپنے والدین کے ساتھ انشاءاللہ واپس موجود ہوں گے اور ہم انہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہوا دیکھ سکیں گے۔ جو میری دوسری توقع ہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، وہ یہ کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ارشد شریف شہید کے قاتل بے نقاب ہوں۔ وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے، چونکہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پاکستان کی مختلف عدالتوں میں، پاکستان کی مختلف تحقیقاتی کمیٹیز کے سامنے، کمیشنز کے سامنے اس وقت ارشد شریف شہید کے قاتل اب بھی سوالیہ نشان ہیں۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز وہ ارشد شریف کو انصاف دیں گے، ان کے اہل خانہ کو انصاف دیں گے اور اپنے فیصلوں کے ذریعے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ محرکات سامنے آ سکیں جو ارشد شریف کی شہادت کا باعث بنے، وہ عوامل اور وہ کردار سامنے آ سکیں جو ارشد شریف کی شہادت کی وجہ بنے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متنازع کریئر کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2015 میں ابتدائی طور پر جب انہوں نے فوجی عدالتوں کے خلاف چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں ایک فل کورٹ بینچ میں موجود ہوتے ہوئے اپنی مخالفت کا اظہار کیا، ایک مخالف فیصلہ دیا، اس وقت سے ان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا تاثر ابھرنا شروع ہوا۔ اس کے بعد 2017 میں جب فیض آباد دھرنا دیا گیا تحریک لبیک کی جانب سے، اس کے بعد جو فیصلہ 2019 میں جناب جسٹس مشیر عالم اور جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صادر فرمایا، اس فیصلے میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی کھلی مخالفت کی، اس کردار کو نگیٹ کیا اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ماتحت ان تمام افسران کے خلاف، ان تمام ایجنسیز کے خلاف، ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کریں کہ جن کی وجہ سے 3 ہفتے تک وفاقی دارالحکومت اس دھرنے کی وجہ سے بند رہا۔ یہ کچھ فیصلے تھے اور یہ ان کے کچھ آراء تھی کہ جن کی بنا پر انہیں یہ سمجھا جانے لگا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور پھر شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا پاکستان تحریک انصاف 2019 میں ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس بھجوایا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس بات کو عمران خان صاحب نے بھی بعد ازاں تسلیم کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے ذمہ داری اپنے کندھوں سے ہٹانے کی کوشش کی، بوجھ اتارنے کی کوشش کی جو کہ شاید اترے گا نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے یہ ریفرنس بھجوایا اور ہم چونکہ استعمال ہوئے وہ ریفرنس بھیجنے میں بطور حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے سربراہ، معاف کیجیے گا، حکومت کے جو صدر تھے عارف علوی صاحب، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ اس وقت چونکہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے سے پیار کی پینگیں بڑھا رہے تھے، تو تحریک انصاف کے حامی تمام صحافی بھی، تمام چینلز بھی، تمام ادارے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک مہم چلانے میں لگ گئے اور اس مہم میں کافی کردار کشی کی گئی۔ اس ریفرنس میں جو الزامات عائد کیے گئے تھے ان کے حوالے سے بھی اگر ہم ٹویٹر پر دیکھیں، ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھیں اور مختلف پلیٹ فارمز پر دیکھیں تو صحافیوں نے جتنا گند اور کیچڑ اچھالا جا سکتا تھا وہ اچھالنے کی کوشش کی، اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بھاتے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے قریب نہیں تھے۔
اس وقت ظاہر ہے چونکہ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال رکھی تھی پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ نے، تو اس وقت الٹیمیٹلی اسی نیریٹو کو پرسو کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافیوں کی جانب سے بھی، اور انہوں نے ایک موقف اپنا لیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ لیکن جو ہی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان دراڑیں بڑھنے لگیں، فاصلے پیدا ہوئے، دوریاں آنے لگیں، تب تحریک انصاف کو احساس ہوا کہ ہم استعمال ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنے میں۔ سو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم بہت توقع کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ سے کہ وہ بہتر انصاف کریں گے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بہت بہتر منصف ثابت ہوں گے، آئین اور قانون کی بالادستی، لیکن اس کے پس پردہ یہ خوف ضرور موجود ہے کہ ہم سے ایک ناانصافی ہوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں۔ لیکن کچھ احباب، کچھ صحافی اور کچھ دوست اب بھی وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق آج بھی اپنے اس موقف پر قائم رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ہدف تنقید بنا رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ سو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی انا، اپنی ضد، اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے محض آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بناتے ہیں، یا پھر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ میں نے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے اور ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو توقعات آپ کے سامنے رکھی، ان توقعات کے حوالے سے میری رائے بھی تقریباً 50-50 ہے۔ مثال کے طور پر متی اللہ جان صاحب اور اسد طور صاحب بہت بہترین صحافی، لیکن ان کا نیریٹو ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو، ایک خاص سائڈ کو سپورٹ کرتا ہوا بظاہر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ متی اللہ جان صاحب کے اغوا کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اسد طور صاحب پر جو تشدد ہوا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی رائے کا کھلے عام اظہار کیا، لیکن ارشد شریف شہید کے گھر وہ تشریف نہیں لے جا سکے۔ عمران ریاض خان صاحب کی گمشدگی کے بعد اب تک ہم نے کوئی ایسی خبر یا ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں سنا یا دیکھا، یا اس کی خبر ہمیں ملی کہ وہ عمران ریاض خان صاحب کے گھر تشریف لے جانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ سو یہ تقسیم بہرحال ان کے ذہن میں ان عوامل کی بنیاد پر تو دکھائی دیتی ہے، لیکن اب چونکہ وہ پاکستان کی عدلیہ کے سربراہ ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر ان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے آئینی اور قانونی حقوق کا تحفظ کریں، تو دیکھنا یہ ہے کہ ارشد شریف شہید کی شہادت کے حوالے سے آنے والے دنوں میں وہ کیا اقدامات کرتے ہیں، اور عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے حوالے سے ان کا اور ان کی عدالت کا کردار کیا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے کریئر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک بڑی دلچسپ بات ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ 14 سال تک پاکستان کی عدالتوں کا یا عدلیہ کا حصہ رہنے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر متمکن ہوئے ہیں۔ 2009 میں جب اس وقت کی عدلیہ نے جنرل پرویز مشرف کی ایمرجنسی کو کالعدم قرار دیا تھا، تو جتنے بھی ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا وہ اپنی نوکریوں سے برطرف ہو گئے تھے، اور اس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ کے تمام ججز اپنی نوکریوں سے فارغ ہو گئے تھے۔ سو پاکستان کی عدالتی تاریخ کے یہ پہلے جج تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کی پہلی تعیناتی ہی کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر ہوئی، یعنی انہیں بلوچستان کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار چودھری کی جانب سے۔ سو 14 برس کے سفر کے بعد الٹیمیٹلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر متمکن ہوئے، اور ہم سب یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اپنے ماضی کے فیصلوں کے حوالے سے اگر ہم ان کو دیکھیں تو یقیناً وہ آنے والے دنوں میں بھی اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پاکستان میں تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، اور انشاءاللہ ارشد شریف شہید کے قتل کی تحقیقات کے حوالے سے اور عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے حوالے سے بھی ہمیں ان سے اچھی توقعات ہیں۔